بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي نبضا به بعد تسبيح ببطن ما نبض المسبح من نحشاء ملتقم. حضور آ گئے اور کسرا بادشاہ کا محل ٹوٹ گیا اور 1000 سال ایران کے اندر آگ جل رہی تھی، آگ پرستوں کی، مجوسیوں کی. صبح جب جاگے تو آگ بجھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا تینوں کی ہویا راتی اسی لکڑا نہیں پائیاں؟ انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں رہتی حضور آ گئے. بس حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. دریائے ساوا وسا ساوتان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمی. دریائے ساوا جس کے ارد گرد مجوسیوں کے، نصرانیوں کے محلات تھے، بڑا میٹھا پانی پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ خشک ہو گیا. صبح لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا پانی کدھر گیا؟ دریا کہنے لگا تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے. حضور آ گئے، حضور آ گئے. اتنی بات. حضور کی تشریف آوری کے بعد بت خانے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ویل للعرب، عرب تو برباد ہو گئے. رسول اللہ تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے. تم یہود و نصارہ کتنے ایجنٹ بن گئے کہ سب سے بڑا بت خانہ دبئی میں تم بنا رہے ہو. پھر بتاؤ پھر حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور خود اپنی شانہ بیان کی تھی. اس سے بڑا کیا میلاد ہے؟ حضور فرمایا مجھے اللہ نے کئی نام عطا فرمائے. فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. حضور نے پھر ماہی کی خود تفسیر بیان کی، تشریح بیان کی. یہ نہ ہوئے کہ مولوی حالات کے مطابق پھر ادھر ادھر ہوندے رہن کی. چونکہ مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. اقبال کہتا شیر بیدار اور فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. اقبال کہتا ایک بھیڑ نے شیر نو بڑی تبلیغ کی تھی. انہوں نے کہا آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا گوشت کھاتے ہیں. تو شیر اقبال کہتا وہ چنگل آ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر کی کریے؟ انہوں نے کہا گھا کھایا کرو. اقبال کہتا بندہ ایک کول گزرے تو شیر بھیڑا نال بیٹھ کے گھا کھا رہا. شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. اقبال بندہ کول گزرا، انہوں نے کہا شیرا اور تینوں کی ہویا؟ شیرا بھی کدی گھا کھادا، لیکن چونکہ شیر گھا کھاندیاں کھاندیاں اپنے دند گھسا بیٹھا سی تو کہنے لگا نہیں اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. ہاں جی. تو یہاں یہی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کو مسلمانوں کو امن کا اتنا سبق پڑھایا گیا، امن کا اتنا سبق پڑھایا گیا کہ یہ ضرب اور حرب دونوں سے بیگانہ ہو گئے، دونوں سے بیگانہ ہو گئے. خوف ہے. لبیک والے سیاسی نہیں ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ لبیک والے حضور کی وہ سیرت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے خود ربیع الاول شریف کے اندر حضور خود 2 جہاد کے اندر خود تشریف لے گئے. غزوہ بنی لحیان میں بھی تشریف لے گئے اور ذی قرد میں بھی تشریف لے گئے. مجھے نہیں دین پڑھیا تو پھر پڑھو. خود بدلتے نہیں، توجہ، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اقبال کہتا ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے. حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. کہتا ہے مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا کہ اسلام ہے محبوس کہ مسلمان ہے آزاد. اتنے لبیک سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی کو بندے مارے، اسی دے اندر رہے. ہاں جی. اور بڑے میں 5 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جیل میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا.
میں 5 منٹ تھلے بیٹھا میری بس ہو جاندی، لیکن میں 6 مہینے تو بڑی دلیری نال بیٹھا رہا. میں کہا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تیر آزمائے ہم جگر آزمائے. ہاں جی توجہ 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 توجہ. حضرت سلطان ٹیپو شہید کی قبر پر لکھا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، اور ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے مٹی کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. اللہ اکبر. اکبر الہ آبادی کہنے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. اتنا کفر نے امن کی بات کی. وہ اپنی تہذیبوں کو پھیلانے کے لیے امریکہ کہاں سے چلا اور اسلامی ممالک کو لتاڑ کے رکھ دیا صرف اپنی کفر کی تہذیب پھیلانے کے لیے. تو کیا ہم اسلام پھیلانے کے لیے تلوار سے معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ توجہ. میں ایسے بھی حدیث پڑھ دیا ہوں میں تو کوئی یہ نہ کہے جی یہ موضوع سے باہر چلا گیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں لقیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعض طرق المدینہ فقال انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ ونبی التوبہ وانا المکفی سبحان اللہ ونبی الحاشر. آخر حضور نے فرمایا ونبی الملاحم. حضور نے فرمایا میں نبی رحمت بھی ہوں، سمجھ آئی، اور میں نبی توبہ بھی ہوں کہ میری امت قیامت تک جتنا بھی کوئی گناہ کرے توبہ کرے گی تو میرے وسیلے سے اس کا گناہ بخش دیا جائے گا. اور فرمایا پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ماہی بنا کر بھیجا. ان عرباں کو اسی پوچھنا ہے اور برما دیاں دھیاں نو تو تسی ایک سوٹ بھی نہ بھیج سکے جنہ دے کباب بن کے کھا دیتے تے ٹرمپ دی دھیاں نو تسی عرب دے جناب ارباں روپے دے تحفے دیتے. ویل للعرب. ہاں جی ہمیں ایک کوئی جڑا بندہ 2 نمبر بیٹھیا نا انہوں میری تقریر ویسے بھی ہضم نہیں ہونی. ہاں جی سمجھ گئے. ہاں توجہ میرا اس بندے نال گفتگو ہی کوئی نہیں. ہاں جی انہاں تعلق ہی کوئی نہیں میرا. تو اپنا کام کر اسی اپنا کام کر. 2 نمبر بندے نال میری ویسے بھی گفتگو کوئی نہیں جڑا کلمہ پڑھ کے اسلام دے بارے گل کرے. ہاں جی چمک تو یا دین حضور دے کے گئے جتھے 4 بہ جان گے جنہاں نوں ماں نے جا کے چٹیا بھی نہیں. ہاں جی وہ بھی جا کے اسلام دے خلاف بک بک شروع کر دے. میں آکھا تو اسلام نو دتا کہ وے پہلے دس تو پتر دیتے نو اپنی جان دیتی ہے مال دیتا ہی. صدیق اکبر تو صرف واقعہ سنے ہی کہ سارا مال دے دیا. تو جمعے والے دن بھی نوٹ ویکھدا کہ اللہ نو وڈا نوٹ تے نہیں جا رہے. تو میں کی اسلام نال کیتا چھڈو پر ان گلاں. جڑا رب بغیر حساب تو دینا اسی جمعے والے دن میں ویکھے لوگ اینج کر کے ویکھدے بھئی 10-20 والے تے نہیں نکلا ہے. ہم نے رب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ادھر تو قرض حسنا نہیں دیتا بینک میں 7% کے لیے تم وہاں سود کھاتا ہے اور رب کو تم جناب وہ 700 دیتا ہے بغیر حساب کے بھی دیتا ہے. لیکن اقبال کہندا غلامی کتے نال ہوئی بھڑی زے خوے غلامی زے سگا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر. اقبال کہندا غلامی کتے نال ہوئی بھڑی. میں نہیں ویکھیا کوئی تکڑا کتے دے سامنے لسا کتا سر جھکا کے بیٹھے ہوئے. لیکن اقبال کہندا غلامی نال ہوئی بھڑی بے یقینی سنا تہذیب حاضر کے گرفتار کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کلمہ حضور دا بندے پڑھے ہو نہیں جی نہیں مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک. میں تے گل کر کے اگے جانا چاہتا. پتہ جے کوئی نہیں دین پڑھے جے کوئی نہیں. ہر بندہ ہو جی مولانا اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہسنے نہیں بھائی ہسنے والی بات ہے. اسی ہسن جو گیا وہ تو مسلمانوں دیاں دھیاں چک کے کشمیر لے تسی ہسن جو گے. میں ہسانے کے لیے تھوڑا آیا. ہر گل تسی ایویں گل خراب کر جاندے ہو. ہاں جی پورے قرآن وچ مینوں دسو جی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے فرمایا یا اللہ انہوں کس طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اس امن دے لفظ تو علاوہ پورے قرآن کتنے اسلام نے کیا بھائی امن قائم کرو. میں بھی پکا حافظ میں اٹھ کے نہیں تو میں تسی اتنے مسیتی آ کے دسنا ہے. رب تے کہندا یا نبی حرد المومنین علی القتال.
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔